بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضور نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس منبع رشد و ہدایت ہے۔ آپ سے منسوب ہونے والا ہر فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، عزتوں کی بلندیوں پر پہنچا، اور آپ کو چھوڑنے والے یا جن کو آپ نے خود چھوڑ دیا وہ یا تو گمراہی میں جا گرے یا پھر ایسے روپوش ہوئے کہ دنیا میں گمنام ہو گئے۔ آج اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو فقط اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی لوگوں میں سے بالخصوص ان خواتین کا ذکر کریں گے کہ جن کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، مگر پھر وہ خواتین یا تو خود علیحدہ ہو گئی یا پھر حضور نے خود ان کو طلاق دے کر علیحدہ فرما دیا اور وہ امہات المؤمنین کی فہرست سے خارج ہو گئی۔ دوستو، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جب ان کا ذکر کیا تو فرمایا، ہم ان میں سے ان کا جن کا قصہ نادر ہے اور اس میں عجیب نکتہ ہے جو مفید و نافع ہے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس حیثیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال شریف کا ذکر ہے اور اس بارگاہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سب ہی مفید و نافع اور معجب ذوق و لذت ہیں۔ چنانچہ کتب سیر میں ایسی متعدد خواتین کا ذکر ملتا ہے جن کو حضور نے طلاق دی تھی۔ ان میں ایک غزیہ بنت جابر بن عوف ہیں، جنہیں ام شریک قرشیہ عامریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دودان بن عوف کی بیٹی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی تھی اور آپ نے ان سے قربت فرمائی تھی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک اور خاتون عمرہ بنت یزید بن جون کلابیہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور جب حضور اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے کہا، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا، تم نے پناہ طلب کی ہے، بس آپ نے اسے طلاق دے دی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان کو 3 کپڑے دے دو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ بنو سلیم کی ایک خاتون سے متعلق ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ اسماء بن نعمان بن جون کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابن قتیبہ نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ایک اور خاتون فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلابی ہیں، جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد نکاح فرمایا تھا۔ پھر جب آیت تخییر نازل ہوئی تو آپ نے ان کو اختیار دیا، چنانچہ اس خاتون نے دنیا کو اختیار کیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جدا کر دیا۔ منقول ہے کہ یہ وہی خاتون ہے جو حضور سے علیحدہ ہونے کے بعد مینگنیاں چنا کرتی تھی اور اپنے بارے کہتی تھی کہ میں بدبخت ہوں کیونکہ میں نے دنیا کو اختیار کیا ہے۔ ایک اور خاتون عالیہ بنت زیبان بن عمرو بن عوف ہیں کہ حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور جب تک خدا نے چاہا وہ حضور کے نکاح میں رہیں اور پھر حضور نے ان کو طلاق دے دی۔ کتب سیر میں ان کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ ایک اور خاتون عتیلہ بنت قیس ہے جو اشعث بن قیس کندی کی بہن ہے۔ عتیلہ کے بھائی نے 10 ہجری میں اپنی بہن کا نکاح حضور سے کر دیا اور پھر اپنی بہن کو ساتھ لے کر حضر موت کی طرف چلے گئے۔ جب 11 ہجری میں واپس لوٹے تو حضور کا وصال ہو چکا تھا۔
کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ قتیلہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو خود کو پردے میں رکھیں اور امہات المؤمنین کی صف میں شامل ہو جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو کسی اور سے نکاح کر دیں۔ چنانچہ قتیلہ نے نکاح کرنا پسند کیا اور حضور نے انہیں آزاد فرما دیا، جس کے بعد انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل سے حضر موت میں نکاح کر لیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے ان کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی، بلکہ یہ اپنے بھائی کے مرتد ہو جانے پر خود ہی مرتد ہو گئی تھی، اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے وہ امہات المؤمنین میں شامل نہیں ہے۔ ایک اور خاتون لیلہ بنت الختیم ہے جن سے حضور نے نکاح فرمایا تھا، لیکن انہوں نے خود حضور سے علیحدگی کا سوال کیا، اس کے بعد حضور نے ان سے اقالہ فرمایا، اور یہ وہی خاتون ہے کہ جسے بعد میں ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے ہلاک کر ڈالا تھا۔ اسی طرح قبیلہ غفار کی ایک خاتون کا ذکر حضرت امام احمد علیہ رحمہ نے بھی ایک روایت میں کیا ہے کہ جسے حضور نے نکاح کے بعد واپس بھیج دیا تھا۔ دوستو، اسی ضمن میں اب ہم مختصراً حضرت سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ آپ کے بارے میں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلاق رجعی دی تھی۔ آپ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے قبل آپ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے نکاح میں تھیں۔ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کا شمار ان عظیم المرتبت اصحاب میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ غزوہ بدر کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا، جس کے بعد حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ زمانہ عدت گزرا تو حضرت عمر بن خطاب کو بیٹی کی فکر دامن گیر ہونے لگی۔ آپ نے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے حضور سے ذکر کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ عقد میں آ گئیں۔ منقول ہے کہ چند وجوہات کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دی تھی، جس کے بعد آپ نے ان سے رجوع فرما لیا، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے رجوع کا اشارہ فرمایا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور عبادت کے لیے قیام کرنے والی ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ دوستو، حضور نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی کیوں دی تھی، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیں۔ تمام حوالہ جات ویڈیو کے آخر میں موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔